السلام علیکم دوستو۔ ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان کیا کشمکش چل رہی تھی؟ ہمایوں کی جلا وطنی اور واپسی، یہ کیا ماجرا تھا؟ جلا وطنی کے دوران اس کا کون سا بیٹا پیدا ہوا جس نے مغلیہ سلطنت کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا؟ اور ہمایوں نے کس کی مدد سے اپنا کھویا ہوا سلطنت واپس لیا؟ ہمایوں کی وفات کیسے ہوئی؟ ہم سب کچھ آپ کو اسی قسط میں ہی دکھا رہے ہیں۔ شیر شاہ سوری ایک پٹھان تھا جو مغل بادشاہ بابر کی فوج میں ملازمت کر چکا تھا۔ وہ مغلوں کی کمزوریوں کو بخوبی جانتا تھا۔ اس نے افغانوں کو اکٹھا کر کے ہمایوں کو برِ صغیر سے نکال باہر کیا۔ 1531 عیسوی میں شیر شاہ سوری بہار پر قبضہ کر کے حکمرانی کرنے لگا اور ساتھ ہی ہمایوں کو اپنی وفاداری کا بھی یقین دلاتا رہا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے بنگال کے دارالحکومت گوڑ کا انتظام سنبھال لیا۔ ہمایوں کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے شیر شاہ سوری کو سبق سکھانے کے لیے بہار پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ 1537 عیسوی میں ہمایوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے چنار کے قلعے پر قبضہ جما لیا۔ اسے اس مہم میں 6 ماہ لگے۔ اسی دوران شیر شاہ سوری نے بنگال اور ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اپنی سستی اور کاہلی کا ثبوت دیتے ہوئے شیر شاہ سوری سے صلح کر لی اور اسے بنگال کا حکمران تسلیم کر لیا۔ لیکن پھر ہمایوں نے 1538 عیسوی میں گوڑ کو فتح کر لیا۔ گوڑ کی فتح کا ہمایوں جشن منا رہا تھا۔ اسی دوران شیر شاہ سوری نے ایک بڑی فوج جمع کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ یہاں ہمایوں کو معلوم ہوا کہ اس کے بھائی مرزا ہندال نے آگرہ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اب ہمایوں کو اپنی بادشاہت کی فکر ہوئی اور اس نے گوڑ سے آگرہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کی موجودگی کی اطلاع ملی تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے شیر شاہ سوری کو بنگال، چنار اور سیسرام کے علاقے دے کر صلح کرنا چاہی، مگر شیر شاہ سوری نے اس کی کوئی بات نہ مانی۔ چنانچہ اس نے 1539 عیسوی میں جوسا کے مقام پر ہمایوں کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کا لشکر اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ شیر شاہ سوری کی فوج نے ہمایوں کی فوج کو دریائے گنگا کی طرف دھکیل دیا، جس سے ہمایوں کے ہزاروں سپاہی پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور ہمایوں کو ڈوبنے سے نظام نامی ایک سکہ نے بچایا۔ ہمایوں یہاں سے فرار ہو کر آگرہ پہنچا، لیکن شیر شاہ سوری نے ہمایوں کا پیچھا جاری رکھا۔ ہمایوں آگرہ اور دہلی سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچا۔ کسی بھائی اور رشتہ دار نے ہمایوں کا ساتھ نہ دیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سندھ کی طرف چلا گیا۔ سندھ میں عمر کوٹ ضلع تھرپارک کے مقام پر اس کا بیٹا اکبر پیدا ہوا۔ سندھ سے افغانستان کے شہر قندھار اور یہاں سے ایران چلا گیا۔ ایران کے بادشاہ نے مغلوں کے ساتھ پرانے اچھے تعلقات کی بنا پر ہمایوں کی خوب آؤ بھگت کی۔ ہمایوں کی کھوئی ہوئی بادشاہت واپس دلانے کے لیے شاہ ایران نے ہمایوں کی بہت مدد کی اور 14,000 سپاہی ہمایوں کو دیے۔ اس طرح ایرانی مدد سے 1545 عیسوی میں ہمایوں نے قندھار پر قبضہ کر لیا اور بیرم خان کو یہاں کا گورنر مقرر کیا۔ اسی سال اس نے کابل پر بھی قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے 15 سال جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اس دوران برصغیر پر 5 سال شیر شاہ سوری اور 10 سال اس کی اولاد نے حکومت کی۔ 1554 عیسوی میں ہمایوں پشاور پر اور 1555 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت برصغیر پر سوری خاندان کے ایک حکمران سکندر سوری کی حکومت تھی۔ ہمایوں نے اسے شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ہمایوں کو اپنی بادشاہت 1555 عیسوی میں واپس مل گئی۔ ہمایوں دہلی کے پرانے قلعے میں اپنے کتب خانے کی بالائی منزل سے مغرب کی نماز کے وقت اتر رہے تھے کہ پاؤں پھسل گیا اور شدید زخمی ہوئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1556 عیسوی میں وفات پائی۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ 4 سال تک ایک عظیم سلطنت پر عورتوں کی احکاماتیں کیوں چلتی رہیں؟ پانی پت کی دوسری جنگ کیا تھی؟ اکبر کی فتوحات کیا تھی؟
دکن کی ریاستوں میں اکبر قبضہ کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ ہم آپ کو یہ سب کچھ اگلی قسط میں ہی دکھائیں گے۔